السلام علیکم. عزت مآب سامعین حضرات، ارجن سنگھ سدبھاونا منچ مدھیہ پردیش اور ان کی اسمرتیاں، عزت مآب راہل بھیا، محترم مہیندر سنگھ چوہان صاحب، آدرنیہ شیلجا جی، مہنت جی، بھائی ندیم جاوید صاحب، بھائی وجے تیواری جی، ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی اور ہمارے معزز شعراء کرام، شاعرات. مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا. دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا. بس تو میری آواز میں آواز ملا دے، پھر دیکھ کے اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا. اگر میں داؤ جی کے بارے میں اگر میں کہوں تو شاید چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی، لیکن ہمارے تمام مفکرین نے جن کا سیاست سے تعلق ہے، داؤ جی کے بارے میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، اور محترمہ شیلجا جی نے ان کے ساتھ جو کام کرنے کا جو ان کے اندر شعور اور ایک زندگی آئی، اسے اپنے لفظیات میں بیان کیا. یہ دوسری بار میں اس مشاعرے میں حاضر ہو رہا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے بھوپال شہر میں آ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں شاعری اور ادب کو زندگی ملتی ہے. شیلجا جی نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارا ادب سے کیا کام. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب جب سیاست لڑکھڑاتی ہے، ادب اس کا سہارا دیا کرتا ہے. ارجن سنگھ صاحب بہت اچھے شعر سننے کے شوقین تھے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے، لیکن میں وہ بیچ بیچ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ راہل بھیا کی سوچ شعر و ادب کے لیے اور زبان اور تہذیب کے لیے ان کا یہ البیلا پن بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور خاص طور سے بھوپال کے لوگ تو اچھی طرح اسے جانتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے مشاعرہ کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اس لیے بہت تاخیر ہو گئی ہے. جب بھی مشاعرے کے لیے راہل بھیا سے کہا جاتا ہے، مہن سنگھ صاحب سے کہا جاتا ہے، تو وہ مشاعرے کے لیے بآسانی تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ مشاعرہ ایک تہذیبی ادارہ ہے. یہاں سے جو تہذیب کا اور شعور کا جو ایک احساس بیدار ہوتا ہے، وہ شاید اور دوسری ثقافتی پروگرامز میں کم ہوتا ہے. مجھے اپنا دن یاد آتا ہے کہ میں جے پور یونیورسٹی میں طالب علم تھا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا. ایک انگریز نئی شادی کر کے ہندوستان آیا تھا اپنی بیوی کو لے کے. اس کی بیوی نے یہ فرمائش کی کہ مجھے تاج محل دیکھنا ہے. وہ آگرہ لے کے گیا. تاج محل دیکھ کے جب دونوں واپس ہو رہے تھے تو انگریز نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہیں تاج محل اچھا لگا ہے؟ اس نے کہا تاج محل مجھے اتنا اچھا لگا ہے کہ اگر کوئی یہ وعدہ کرے کہ وہ میرے مرنے کے بعد تاج محل بنوائے گا تو میں ابھی جان دینے کو تیار ہوں. وہ انگریز خاموش ہو گیا. یہ بات اخبار والوں تک پہنچی. صبح اخبار میں یہ بات شائع ہوئی، لوگوں نے پڑھا. وہ لڑکی جو میرے ساتھ ایک پی ایچ ڈی کر رہی تھی، اس نے بھی پڑھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ کلیم وہ انگریز عورت جذباتی حد تک خطرناک تھی، وہ پاگل تھی. اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو تاج محل پہ کبھی نہ جان دیتی. اس لیے کہ تاج محل کی عمر ہی کتنی ہے، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال. ایک دن ماہوں سال کی گردش اور دن و رات کا چکر اسے نیست و نابود کر دے گا. دنیا سے اس کا نام مٹ جائے گا. اگر مجھے مرنا ہوتا تو میں غالب کے کسی شعر پہ مر جاتی.
मीर के किसी शेर पे मर जाती, मीरा के किसी भजन पे मर जाती, तुलसी के किसी चौपाई पे मर जाती, कबीर के किसी दोहे पे मर जाती, ताकि जब तक ये उर्दू और हिंदी तहजीब रहती लोग मेरा नाम इज्जत और एहतराम से लेते। तो मुझे यकीन है कि राहुल भैया के मन में भी ऐसे ही कुछ होगा कि ये अदब की बज़्म है, ये तहजीब की बज़्म है, इसको और फ़रोग़ मिलना चाहिए। हिंदुस्तानी तहरीक, ज़बान की तहरीक और आपसी सौहार्द को फ़रोग़ मिलना चाहिए। मेरे ख़्याल में ये शायद उनका ये मिशन है, और यही दाऊद जी का भी मिशन था कि ज़बानों को फ़रोग़ हो, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको फ़रोग़ हो, उस तहजीब को ज़िंदगी मिले। आइए दोस्तों, मुशायरे का आगाज़ नात पाक से होना है। ये भी बहुत बड़ा एज़ाज़ है हमारे लिए कि जोश ने कहा था कि क्या सिर्फ़ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन। मैं थोड़ा सा तहरीफ करके यूँ कहना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं नबी, चरखे नौए बशर के तारे हैं नबी, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी। मैं इस काम के लिए, इस सादत के लिए जनाब विजय तिवारी से दरख्वास्त कर रहा हूँ, जो इस मुशायरे को कामयाब बनाने में, इस मुशायरे को जोड़ने में बड़ा उनका ताउन रहा है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और नात पाक से इस मुशायरे का बाबरकत आगाज़ फरमाएं। जनाब विजय तिवारी माइक पर।